اکنامکس میں آج ہم لا آف ڈمنیشنگ مارجنل یوٹیلٹی پڑھیں گے، جسے اردو میں قانون تقلیل افادہ مختتم بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر دیگر حالات بستور رہیں تو جیسے جیسے کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کا مختتم افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی استعمال کیا جائے تو یہ مختتم افادہ جو ہے وہ منفی میں بھی چلا جاتا ہے۔ Other thing remaining the same, when user continuously uses any good, the marginal utility becomes zero, and if further use, it decreases and turns to negative. یہ قانون معاشرت کا بنیادی قانون ہے جو کسی شے کی اکائیوں اور مختتم افادہ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی شخص کو کسی شے کی مسلسل استعمال کی شدید خواہش ہو تو جیسے جیسے وہ اسے استعمال کرتا ہے اس کی خواہش بھی ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کی مثال لیں تو ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں شربت کا جب پہلا گلاس پیتے ہیں تو اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ شربت کا پہلا گلاس پیتا ہے کوئی بھی روزے دار تو اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا گلاس پیتا ہے تو خواہش تو پوری ہوتی ہے، لیکن پہلے گلاس کی نسبت اس کا افادہ کم ہو جاتا ہے۔ افادہ جو ہے پہلے گلاس کی نسبت اس کا کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا گلاس پیتا ہے تو اس کی خواہش جو ہے وہ تھوڑی سی اور جو ہے وہ اس کا افادہ اور کم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اگر شربت پیتا رہے تو شربت منفی اثر بھی ڈال دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مختتم افادہ منفی ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو لا آف ڈمنیشنگ مارجنل یوٹیلٹی یا قانون تقلیل افادہ مختتم کو بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہے کہ جیسے جیسے کسی شے کی مسلسل اور لگاتار اکائیاں استعمال کرتے جاتے ہیں تو اس کا مختتم افادہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ افادہ جو ہے وہ آپ کا منفی ہو جاتا ہے۔ قانون تقلیل افادہ مختتم یا لا آف ڈمنیشنگ مارجنل یوٹیلٹی کو ہم اسکیجول اور ڈائیگرام سے جو ہے وہ اس کی کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایک گوشوارہ بنایا ہے جس میں ہم نے ایکس شے کی کوئی اکائی رکھی ہے کہ جس کو ہم استعمال کرتے جائیں گے۔ ایکس شے کی پہلی اکائی اس نے استعمال کی ہے تو اس کو کل افادہ جو ہے وہ 6 حاصل ہوا ہے۔ دوسری اکائی استعمال کی ہے تو ہم نے ازیوم کیا ہے یہ اپنی طرف سے تو 10 ہوا ہے۔ تیسری اکائی پہ اس کو کل افادہ 12 ہوا ہے، اور چوتھی اکائی پہ جو ہے اس کو چوتھی اکائی پہ بھی کل افادہ جو ہوا ہے اس کو 12 ہوا ہے۔ پانچویں اکائی پھر یوز کیا ہے تو اس کو کل افادہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، وہ 10 ہو گیا ہے۔ ہم یہاں پہ مختتم افادہ کی بات کر رہے ہیں کہ مختتم افادہ جیسے جیسے کسی شے کی اکائیاں استعمال کرتے جاتے ہیں تو اس کا مختتم افادہ جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ مختتم افادہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ہر اگلی اکائی سے ملنے والے کا جو افادہ ہے کل افادہ اور پچھلی اکائی کے کل افادے کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو آپ مختتم افادہ کہتے ہیں۔ پہلی اکائی پہ مختتم افادہ وہی 6 ہی رہے گا کیونکہ اس سے پہلے کوئی اکائی نہیں تھی۔ دوسری اکائی پہ اس کا کل افادہ 10 ہے لیکن اس کا مختتم افادہ 4 ہے۔ کیونکہ اس کا اور اس کا ڈفرینس جو ہے پہلی اکائی اور دوسری اکائی کے کل افادے کا جو ڈفرینس ہے وہ 4 ہے۔ تیسری اکائی جب ہم نے استعمال کی تو اس کا مختتم افادہ ٹوٹل افادہ جو ہے اس کا ٹوٹل جو یوٹیلٹی ہے اس کی وہ 12 ہے، اور مختتم افادہ اس سے پچھلی اکائی جو دوسری اکائی تھی اس کا اور اس کا ڈفرینس جو ہے وہ کل افادے کا وہ آپ کا مختتم افادہ ہوتا ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ پھر ایسے سیم چوتھی اکائی پہ کل افادہ 12 ہے تو 12 اور 12 کا ڈفرینس جو ہے وہ آپ کا 0 آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے آپ اگر صرف کل افادے کو آپ
جو ہے وہ ازیوم کر لیں، اپنی طرف سے ازیوم کر لیں، کوئی بھی فگرز لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا کل افادہ بڑھ رہا ہو اور لاسٹ اکائی پہ جا کے آپ کا کم ہو جائے، دین آپ ہر پچھلی اکائی اور اگلی اکائی کا ڈفرینس جو ہے وہ آپ مختتم افادہ میں لکھتے جائیں گے، تو وہ کیا ہوتا جائے گا، وہ کم ہوتا جائے گا۔ یہ آپ اپنی طرف سے کوئی اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے بھی یہ اسکیجول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ڈائیگرامیٹکلی طریقے سے اگر ہم اس کو ریپرزینٹ کریں تو آپ نے او ایکس پہ دیکھا، ایکس ایکسس پہ دیکھا آپ نے کہ آپ نے ایکس شے کی اکائیاں لکھی ہیں 1 2 3 4 5، جو آپ نے اوپر اسکیجول میں جو اکائیاں دیکھ سکتے ہیں آپ 1 2 3 4 5 اکائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ دین آپ وائی ایکسس پہ جو ہے وہ مختتم افادہ یعنی مارجنل یوٹیلیٹی آپ رکھتے ہیں۔ مارجنل یوٹیلیٹی آپ دیکھیں سب سے بڑی فگر 6 ہے، تو آپ یہاں پہ جو ڈفرینس رکھیں وہ 1 کا رکھ لیں، 1 2 3 4 5 6۔ تو ایکس شے کی پہلی اکائی جب استعمال ہوتی ہے، یہ ایکس شے کی اکائی ہیں، پہلی اکائی پہ آپ کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ 6 ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 6 ہے۔ دوسری اکائی پہ 4 ہے، دوسری اکائی پہ 4 ہے، ایسے تیسری اکائی پہ آپ کی 2 ہے، چوتھی اکائی پہ آپ کی 0 ہو جاتی ہے، دین پانچویں اکائی پہ آپ کی -2 ہو جاتی ہے۔ یہ جب -2 ہو جاتی ہے تو ان ڈاٹس کو آپ نے ملا لینا ہے، اور یہ جو کرو بنے گا آپ کا، یہ جو آپ کا خط ہے، اسے خط تقلیل افادہ مختتم کہتے ہیں، یا اسے آپ کرو آف ڈمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی آپ اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے کچھ جو ہے ازمپشنز ہیں۔ ازمپشن کیا ہے کہ یہ قانون اگر کچھ چیزوں کے فرض کرنے کے بعد ہی یہ قانون جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے، یہ لاگو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو آپ کی کموڈیٹیز ہیں وہ کنٹینیوس یوز آف گڈز ہو، آپ کا شے کا لگاتار استعمال ہو آپ کا، دین آپ کا نیچر آف گڈز از سیم۔ اگر آپ پہلے اکائی پہ آپ شربت پی رہے ہیں تو دوسری اکائی پہ بھی شربت ہو، تیسری اکائی پہ بھی شربت ہو، یعنی نیچر آف گڈز آپ کی سیم رہے، تب یہ جو ہے وہ لا جو ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے۔ ادروائز ان کے علاوہ، ان ازمپشنز کے علاوہ جو ہے یہ لا جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں آپ کو فرض کرنی پڑیں گی، اور صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے، یعنی مینٹل کنڈیشن آف دی کنزیومر شوڈ ناٹ بی چینجڈ، آپ کی صارف کی ذہنی کیفیت بھی نہ بدلے۔ تو یہ 3 جو ازمپشنز ہیں، یہ ازمپشنز کی بیس پہ ہی جو ہے وہ لا آف جو ڈمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے وہ بیس کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھیں ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم کا مطلب بھی یہی ہے، اگر یہ حالات بدستور رہیں، اگر ایسا ممکن ہو تو پھر آپ کا یہ قانون جو ہے وہ لا جو ہے وہ آپ کا درست ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے آج کے لیسن میں یہ پڑھا کہ قانون تقلیل افادہ مختتم، جس کو آپ لا آف ڈمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم وین اے یوزر کنٹینیوسلی یوزز اینی گڈ دی مارجنل یوٹیلیٹی بیکم زیرو ہو جاتی ہے، دی مارجنل یوٹیلیٹی بیکم زیرو، اینڈ if further uses it decrease and turn to the negative بھی ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی استعمال کرتا رہے، جو کوئی بھی شخص اس کو استعمال کرتا رہے، اکائی استعمال کرتا رہے، تو یہ 0 ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔